بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین ورؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، ناظرین کرام، میں آج برہان قرآن چینل پر مختصر اپنا پیغام اپنے تمام فالورز کو جو مجھ سے متعلق یا مجھے پبلک ٹی وی پر یا دوسرے چینلز پر قرآن و سنت کی روشنی میں جو مسائل سنتے ہوئے آ رہے ہیں، میں اس موقع پر اس چینل برہان قرآن کی افادیت پر بیان کرنے سے پہلے میں برہان قرآن کے اس چینل کے جو اینکر پرسن ہیں اور ایک فیمس فار سوشل ویلفیئر، نہایت ہی کوآپریٹو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مشکل میں اور ان کے ہر کاموں میں، اپنے کاموں میں انہوں نے ان کی اچھی خاصی خصوصیت کے ساتھ اپنا وقت بھی، اپنی توانائی بھی، اپنا علم بھی، اپنا وقت بھی وقف کیا ہوا ہے۔ میری مراد جناب محترم مکرم علامہ محمد تنویر محمدی صاحب حافظ اللہ الامین ہیں، جن کی گفتگو علم الحدیث پر ہے، اور یہ ہماری آپس کی ایک مشاورت میں یہ بات طے ہوئی کہ اس وقت امت میں مختلف فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ جو اس وقت جو عروج پذیر نہیں بلکہ عروج یافتہ ہو چکا ہے، وہ غامدیت کا اور انجینئرز کا فتنہ ہے، اور سہل عدیم جیسے لوگوں کا فتنہ ہے۔ اگر ان کے ایک ایک سوال کے جواب دینے میں ہم وقت ضائع کرتے رہے اور امت کو ہم آپس کے انتشار کو اور آپس کے اختلاف کو، جو اگر علمی بھی ہے یا فروعی بھی ہے یا اصولی بھی ہے، اور اس اختلاف کو ہم مزید ہوا دیتے ہوئے ایک دوسرے کے ریئیکٹ میں اور ایک دوسرے کے جواب میں ہم العوام کالانعام، اللہ کے پاک پیغمبر سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں کہ عوام کے عقول کے مطابق ان سے بات کی جائے، یہ آج کا ایک بہت بڑا فتنہ جو عوام الناس کے عقول سے بڑھ کر امت کو خواہ مخواہ ایک ایسے مسائل کا شکار کر رہا ہے کہ جس سے ان کا وہ مقصد جو پیچھے سے ان کو ہینڈل کر رہا ہے کہ اسلام اور دین میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، اور ان شکوک و شبہات کی روشنی میں ایک ایسے سوال چھوڑ دیے جائیں اور لوگوں کو سننے کے بعد کویسچن ایرائز کرنے کی ایسی خود بخود موٹیویشن دی جائے کہ وہ آج خود ہی اسلام سے متنفر ہو جائیں، برگشتہ ہو جائیں، دہریت کا شکار ہو جائیں، یا کم سے کم وہ بالکل ایسے ہی ہو جائیں کہ نہ اسلام ہو، نہ دین ہو، نہ ان کی دنیا ہو، یعنی مادر پدر آزاد زندگی گزارنے کی طرف راغب کرنے کا ایک بہت بڑا پروگرام یہودیت اور عیسائیت اور خاص طور پہ قادیانیت کی طرف سے عروج پر ہے۔ اس کی سرکوبی کے لیے ہمیں چاہیے کہ آج ہم ان لوگوں کو سنیں جو صرف اور صرف منہج اسلام پر بات کریں، مسلک کی بجائے مذہب پہ بات کریں، مذہب سے بھی بالا تر ہو کر دین اسلام کی بات کریں، کیونکہ مذاہب میں بھی مختلف تھاٹس ہیں جو اگرچہ حق ہیں، مگر ان کے اختلافات کو عوام الناس میں علمی اختلافات کو پیش کر کے امت کے اندر خواہ مخواہ کی ایک ایسی ایمبیگوٹی، سسپینس اور ایسی یعنی شکوک کی کیفیت تیار کر دی جاتی ہے کہ جس سے امت علماء سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہے قادیانیت کا اور یہود کا
کہ وہ قرآن دلوں سے نہیں نکال سکے، رسول اللہ کی محبت دلوں سے نہیں نکال سکے، لیکن انہوں نے اہل قرآن، صاحب قرآن کے وارثین اور اہل قرآن اور اہل علم علماء سے جو مدارس، خانقاہوں، مساجد اور مراکز میں جو قال اللہ قال رسول کی صحیح تشریح کرنے والے ہیں، ان کو میڈیا سے بالکل یکسر مسترد کر کے ان شکلوں کو سامنے لایا جا رہا ہے جو نام نہاد سیکولر ٹائپ اسلامائزیشن کا نام لے کر امت کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ میں اس موقع پر تمام سامعین کو، تمام ناظرین کو اپنی اس گفتگو میں میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، اور عقل کا پیمانہ کسوٹی جو ہے وہ انسان کی سوچ اور فکر ہے۔ افلا تتفکرون، افلا تنظرون، افلا تدبرون، افلا یعقلون، کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ آپ نہیں سوچتے کہ کون کس کی ٹون سے بات کر رہا ہے؟ تو میری مراد اس وقت یہ ہے کہ علم الفقہ پہ کام کیا جائے، علم الحدیث پہ کام کیا جائے، اور علم تفسیر پہ کام کیا جائے۔ اور علم تفسیر اور علم فقہ اور علم حدیث، یہ تین علوم ایسے علوم ہیں کہ جو ہمارے سلف اور خلف، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک صحابہ کی مجلس سے وہ علوم ہیں کہ جن کے سیکھے بغیر ہم نہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صحیح تشریح و تعبیر کو ہم بروئے کار لا کر زندگی میں عمل پذیر کر سکتے ہیں۔ تو اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ میں ایک بحیثیت ایک ذمہ دار، ایک ٹی وی پرسن، اینکر یا ان کے دروس کا ایک حصہ ہوں، جس میں نے اپنے خطابات میں، اپنے تفاسیر میں، اپنے مواعظ میں، مختلف مساجد میں، مدارس میں اور خانقاہوں میں، مراکز میں، دنیا بھر میں، یورپ میں، پاکستان میں، کویت میں، مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ کی اس پاک سرزمین پر بھی بیٹھ کر درس حدیث، درس قرآن، درس تفسیر کی وہ مجلسیں قائم کی ہیں، اور جس سے امت میں ہم نے وہ روشناسی قائم کی ہے کہ لوگوں کو اس چیز کی خود بیداری حاصل ہو کہ اسلام اور دین کی صحیح تعبیر کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں الحمدللہ ایک ذمہ دار حیثیت سے ہمارا ایک مستند جامعہ مظاہر العلوم میں بحیثیت رئیس دارالافتاء کے، اور سپیریئر یونیورسٹی میں ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر اسلامک سینٹر کے، اور پنجاب یونیورسٹی میں اسلامک سینٹر شیخ زید میں، اور اس طرح مختلف یونیورسٹیوں میں جا کر میرے لیکچر جو ہوتے ہیں وہ اس بات کی طرف ترویج کر رہے ہیں کہ ہمیں مسلک اور فروعی اختلافات کو چھوڑ کر اصول پر بات کرتے ہوئے، ہمیں آخرت کی فکر کرتے ہوئے، شوق جنت اور خوف جہنم کے ساتھ اور ذوق اعمال صالحہ کے ساتھ توحید کی صحیح پاسداری کرنی ہوگی، صحیح اس کی ترویج کرنی ہوگی، اور ساتھ ہی ختم نبوت کے اس مشن عظیم کو اٹھا کر علم حدیث، علم قرآن، علم فقہ، علم تفسیر پر ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام کی صحیح تعبیر سے امت کو روشناس کرنا ہوگا، ورنہ وہ وقت دور نہیں کہ جب ہر طرف فتنے سر اٹھا چکے ہوں گے، اور پھر ہمارے ہاتھ سے یہ بات نکل چکی ہوگی کہ کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ یمسی مؤمنا و یصبح کافرا و یصبح مؤمنا و یمسی کافرا، کہ صبح کے وقت کوئی مسلمان ہو، رات کے وقت کافر ہو کے مرے، رات کے وقت مسلمان ہو، صبح کے وقت کافر ہو کے اٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چینل کو مزید آگے پروموٹ کرتے ہوئے اور اپنے میسج کو دوسروں تک کنوے کرتے ہوئے ہمیں اس چیز کی کوشش کرنی ہوگی کہ ہمیں فروعی اختلافات کو چھوڑ کر، مسلکی اختلافات کو چھوڑ کر، فروعی اختلافات کنفلکٹڈ جو پرابلمز ہیں انہیں ایک طرف رکھ کر ہمیں اصول پر آ کر اکٹھا ہو کر ہمیں اپنے اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے ہمیں علم قرآن، علم تفسیر، علم فقہ پر کام کرنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا بھائی مخلص محسن مفتی ڈاکٹر امداد اللہ محمود فرید، رئیس دارالافتاء جامعہ مظاہر العلوم آر بازار لاہور کینٹ۔